وطن، عشق اور قربانی کی لازوال داستان۔ گلگت کی وادی۔ وہاں ایک چھوٹا سا لڑکا ہر رات آسمان کو دیکھ کر اپنے دادا سے پوچھتا، دادا، کیا ستارے بھی ہمارے فوجی ہوتے ہیں؟ دادا مسکرا کر کہتے، ہاں بیٹے، جو اپنے وطن کے لیے جان دیتے ہیں وہ آسمان پر جا کر ستارے بن جاتے ہیں۔ یہ لڑکا تھا حیدر رفیق، جس کے باپ میجر رفیق نے 1999 کی جنگ میں اپنی جان قربان کر دی تھی۔ ماں نے اسے اکیلے پالا، مگر باپ کی تصویر کے سامنے ہر رات دعائیں کرتی۔ وقت گزرا، حیدر جوان ہوا، تعلیم حاصل کی اور دل میں ایک ہی خواہش تھی، میں بھی ایک دن ستارہ بنوں گا، اپنے وطن کے آسمان پر۔ دادا نے کہا، اپنے وطن سے محبت کا جذبہ ہمیشہ دل میں رکھنا۔ وقت گزرنے لگا، پھر حیدر کی وطن سے محبت میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ حیدر نے پاکستان آرمی میں شمولیت اختیار کی۔ ٹریننگ کے دوران جب اس نے وردی پہنی تو یوں لگا جیسے سینے پر چاندی نہیں، ذمہ داری چمک رہی ہو۔ کمانڈنگ آفیسر نے کہا، بیٹا، یہ وردی تمہیں طاقت نہیں دیتی، تم سے قربانی مانگتی ہے۔ حیدر نے جھک کر جواب دیا، سر، میرا لہو حاضر ہے۔ وقت گزرتا گیا، صبح کی نرم روشنی صحن میں اتر رہی تھی۔ دیوار پر ایک پرانا پرچم لٹک رہا تھا، جس پر سورج کی کرنیں ایسی پڑ رہی تھیں جیسے اس کی ہر سلوٹ میں دعا چھپی ہو۔ حیدر کی والدہ سفید دوپٹہ اوڑھے جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ سامنے قرآن کریم کھلا تھا اور ہاتھوں میں تسبیح۔ ہر دانے کے ساتھ ان کے ہونٹوں پر ایک ہی دعا تھی، یا اللہ، میرے بیٹے کو اپنی امان میں رکھنا، جیسے تو وطن کو رکھتا ہے، سلامت، محفوظ اور سربلند۔ ان کے پاس چولہے پر چائے ابال کھا رہی تھی، اسی خوشبو میں جیسے ان کے بیٹے کی یاد بسی تھی۔ چائے کے ساتھ انہوں نے میز پر رکھا ایک میڈل دیکھا، وہی تمغہ جو پچھلے سال حیدر کو بہادری پر ملا تھا۔ حیدر کی والدہ نے میڈل کو انگلیوں سے چھوا، جیسے وہ بیٹے کے چہرے کو چھو رہی ہوں۔ یہ تمغہ نہیں، میرے بیٹے کا عزم ہے، میرے وطن کا مان ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ اسی وقت محلے کے کچھ بچے آئے، آنٹی، حیدر بھائی کب آئیں گے؟ حیدر کی والدہ مسکرا دیں، آنکھوں کے کنارے نم ہو گئے۔ جب پرچم اور اونچا ہو جائے گا بیٹا، جب امن ہر دل میں اتر جائے گا، تب وہ ضرور آئیں گے۔ وہ بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرتی، تم سبھی تو حیدر ہو، تم سبھی میرا فخر ہو۔ ہوا میں پرچم لہرا رہا تھا اور اس کے سائے میں ایک ماں اپنے بیٹے کی وطن کی حفاظت کے لیے ہاتھ اٹھائے کھڑی تھی اور پیار سے حیدر کے نام ایک خط لکھ رہی تھی، جس میں انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا۔ دوسری جانب کاغذ پر کچھ پرانے داغ تھے، آنسوؤں کے یا پسینے کے، اب کوئی فرق نہیں رہا تھا۔ خط کے آخری جملے پر حیدر کی نظریں ٹک گئیں، بیٹا، اگر تو واپس نہ بھی آیا تو یاد رکھنا، تیری ماں روتی نہیں، فخر سے صرف اتنا کہتی ہے، میرا بیٹا پاکستان کی خاطر گیا ہے۔ رات کے آخری پہر کی خاموشی میں کیمپ کے کنارے ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ ہوا میں خنکی تھی اور کہیں دور توپ خانے کے شور کے بعد کی خاموشی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ سامنے ایک پرانا سبز ہلالی پرچم لہرا رہا تھا، چاندنی میں اس کے کناروں پر جمی مٹی چمک رہی تھی، جیسے وطن خود اپنے سپاہی سے بات کر رہا ہو۔ ایک ہلکی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی، اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ستارے ایسے لگ رہے تھے جیسے ہر شہید کی روح آسمان پر پہرا دے رہی ہو۔ ساتھ ہی سپاہی قریب آئے، ہاتھ میں چائے کے مٹی کے کپ تھے۔ کپتان نے کپ تھاما، بھاپ کے ساتھ وطن کی خوشبو محسوس کی۔ یہ چائے نہیں، حوصلے کی خوشبو ہے دوستو، وہ بولا۔ بس اسی لمحے ریڈیو پر پیغام آیا، مشن مکمل، دشمن کی سازش ناکام،
تم نے اپنے وطن کو بچا لیا کیپٹن، ساتھیوں نے نعرہ لگایا۔ پاکستان زندہ باد، اور پرچم کی لہر جیسے جواب دے رہی تھی۔ کیپٹن حیدر نے اپنا ہاتھ دل پر رکھا۔ وطن سلامت رہے، چاہے ہم رہیں یا نہ رہیں۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، ہونٹوں پر دعا اور فتح کی خوشی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ کیمپ پر اذان کی آواز گونجی، پرچم ہوا میں بلند ہوا اور ایک فوجی اپنی ماں کے خط کو سینے سے لگائے پھر ایک اور دن، ایک اور خدمت کے لیے تیار کھڑا تھا۔ وطن سے محبت صرف جنگ میں ہی نہیں، دل کے ہر دھڑکن میں ہے۔ فوجی کے لیے پرچم، ماں اور ایمان تینوں ایک ہی جذبہ ہیں۔ قربانی کا احساس فخر سے بھرا ہوتا ہے، افسوس سے نہیں۔ دن گزرتے گئے، حیدر کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا جب وہ ایک تعلیمی دورے پر لاہور گیا۔ وہاں اس کی ملاقات ہوئی مریم سے۔ مریم ایک نرم دل، محب وطن لڑکی تھی جو جنگی شہیدوں کے خاندانوں کے لیے کام کیا کرتی تھی۔ اس کی باتوں میں احساس تھا اور آنکھوں میں روشنی۔ حیدر پہلی نظر میں ہی رک گیا۔ ایسی لڑکیاں اب کہانیوں میں ملتی ہیں۔ مریم مسکرائی، اور ایسے الفاظ صرف فوجی جوانوں کے لبوں پر جچتے ہیں۔ دونوں کی دوستی بڑھنے لگی، پھر احساس اور آخرکار محبت۔ لیکن یہ محبت عام نہیں تھی، یہ وطن کے سائے میں پنپی تھی۔ مریم اکثر کہتی، حیدر، اگر کبھی وطن اور محبت میں چناؤ کرنا پڑے تو کیا کرو گے؟ حیدر مسکرا کر کہتا، میں محبت کو وطن کی مٹی میں دفنا دوں گا تاکہ دونوں زندہ رہیں۔ کچھ مہینوں بعد احمد کو خفیہ مشن پر بلایا گیا۔ مشن تھا دہشت گردوں کے ٹھکانے پر حملہ۔ مریم رو پڑی، حیدر، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تم واپس نہ آؤ۔ حیدر نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، اگر میں نہ آیا تو آسمان کی طرف دیکھنا، ایک نیا ستارہ جگمگاتا نظر آئے گا، سمجھ جانا میں وہ ہوں۔ حیدر نے جانے سے پہلے خط لکھا جس کے الفاظ تھے، مریم، اگر میں لوٹ آیا تو تم میری زندگی ہوگی، اگر نہ آیا تو تم میرا فخر، اور میرا وطن میرا عشق۔ سرحد کے قریب گھمسان کی لڑائی تھی۔ دشمن طاقتور تھا مگر حیدر کے جذبے کے سامنے ہتھیار کمزور۔ جب دشمن نے پوسٹ پر قبضہ کر لیا، حیدر نے آخری گولی چلائی اور ریڈیو پر بس یہی کہا، سر، دشمن پسپا ہو گیا، پاکستان زندہ باد۔ پھر ایک گولی اس کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ افق پر سرخی پھیل رہی تھی جیسے آسمان خود حیدر کے لہو سے رنگین ہو گیا ہو۔ گولیاں رک چکی تھیں، فضا میں بارود کی بو اور مٹی کی خوشبو گھل چکی تھی۔ حیدر زخمی حالت میں زمین پر لیٹا ہوا تھا مگر اس کے ہونٹوں پر اب بھی مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹ جو صرف ان کے لبوں پر آتی ہے جنہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہو۔ ساتھی سپاہی اس کے قریب جھکے، حیدر، حیدر، ہمت رکھ، مدد آ رہی ہے۔ حیدر نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں، اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے موت نہیں بلکہ امن اس کے قریب آ رہا ہو۔ حیدر بولا، میرے بھائی، اگر میں نہ رہا تو امی سے کہنا ان کا بیٹا ہارا نہیں، بس وطن کی مٹی میں لوٹ آیا ہے۔ اور مریم کو یہ امانت دینا اور کہنا میں ہر رات آسمان پر چمکوں گا اپنے وطن کی حفاظت کے لیے۔ ایک کمزور سی ہنسی اس کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ اس نے خون میں بھیگا ہوا ہاتھ زمین پر رکھا اور آہستہ سے مٹی کو چھوا۔ یہی تو میرا وطن ہے، میری ماں کی خوشبو، میری دعاؤں کا جواب۔ اس کی نظریں آسمان کی طرف اٹھ گئیں، پرچم لہرا رہا تھا دور کہیں اونچائی پر۔ حیدر کے ہونٹوں پر آخری الفاظ تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، پاکستان زندہ باد۔ اور اگلے لمحے اس کی سانس تھم گئی، فضا میں خاموشی چھا گئی۔ ساتھیوں نے پکارا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
مگر اس خاموشی کے بیچ ایمان کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ ساتھیوں نے اس کے جسم پر پرچم ڈالا۔ ہوا نے پرچم کو ہلکا سا ہلایا، جیسے وطن خود اپنے بیٹے کو آخری سلام کر رہا ہو۔ ایک سپاہی نے کہا، شہید کبھی مرتے نہیں، وہ صرف پرچم کے رنگ میں بدل جاتے ہیں۔ حیدر کی شہادت سے آپریشن زمرد ادھورا رہ گیا۔ گاؤں کے درختوں پر شام کی ہوا بہہ رہی تھی۔ صحن میں ایک دیا جل رہا تھا اور حیدر کی والدہ جا نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ان کے لبوں پر ہر بار ایک ہی دعا آتی تھی، یا رب میرے حیدر کو اپنی امان میں رکھنا، اس کے قدم ہمیشہ حق کے راستے پر رکھنا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ چند فوجی افسر اندر داخل ہوئے، چہروں پر خاموشی، آنکھوں میں نمی، ہاتھوں میں ایک سبز پرچم۔ حیدر کی والدہ نے ان کی حالت دیکھی، دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا، مگر چہرے پر وہی نور، وہی یقین۔ ایک جوان آگے بڑھا، امی، حیدر نے اپنے وطن کے لیے جام شہادت نوش کر لیا ہے۔ ہوا رک گئی، دیا تھوڑا سا ڈول گیا، مگر بجھا نہیں۔ فاطمہ بی بی نے سر اٹھایا، آہستہ سے کہا، الحمدللہ میرا بیٹا کامیاب ہوا۔ سب حیران رہ گئے، آنکھوں میں آنسو ضرور تھے مگر لبوں پر مسکراہٹ ایمان تھی۔ انہوں نے پرچم لیا اور اسے چوم کر اپنے دل سے لگایا۔ یہ پرچم میرا بیٹا نہیں، میرا فخر ہے۔ وہ گیا نہیں، اب ہر ہوا میں، ہر اذان میں، ہر پرچم میں زندہ ہے۔ پھر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ، میرا حیدر تیری راہ میں گیا ہے۔ اس کی قربانی اس وطن کے امن کا سبب بنے اور میرے دل کو وہ صبر دے جو صرف ان ماؤں کو عطا ہوتا ہے جن کے بیٹے وطن کے لیے جان دیتے ہیں۔ ان کے آنسو اب بہہ رہے تھے، مگر ہر قطرہ گویا کہہ رہا تھا، شہید کی ماں روتی نہیں، دعا دیتی ہے۔ دروازے کے باہر گاؤں کے بچے کھڑے تھے۔ ایک آواز آئی، انٹی، احمد بھائی اب کہاں ہے؟ فاطمہ بی بی نے مسکرا کر کہا، وہ اوپر آسمان پر ہے بیٹا، ستارے بن کر پاکستان کی رکھوالی کر رہا ہے۔ چند دن بعد مریم کے دروازے پر فوجی آئے۔ ان کے ہاتھ میں وہی خط تھا جو احمد نے ادھورا چھوڑا تھا، اس پر خون کے دھبے تھے۔ افسر نے سلام کیا اور بولا، مریم بی بی، آپ کا حیدر وعدہ نبھا گیا ہے، وہ واپس آیا ہے، تابوت میں لپٹا، مگر وطن کے جھنڈے میں۔ مریم کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے خط ہاتھ میں تھاما اور دھیرے سے کہا، اور روتی ہوئی آنکھوں سے خط کو دیکھا، تم نے کہا تھا نا حیدر، آسمان پر ایک نیا ستارہ چمکے گا۔ دیکھو، دیکھو، وہ آج میری آنکھوں سے آنسو بن کر ٹمٹما رہا ہے۔ پھر وہ زمین پر جھک کر احمد کی مٹی چومنے لگی اور دھیرے سے کہا، پاکستان زندہ باد، اور تم بھی میرے ہیرو۔ حیدر کو گئے ہوئے 6 مہینے ہو چکے تھے۔ گلگت کے آسمان پر وہی ستارہ ہر رات چمکتا، اور لاہور کے ایک گھر میں بھی۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہتے، مگر وہ گرتے نہیں تھے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ حیدر کی قربانی کو کمزور نہیں پڑنے دے گی۔ حیدر کے جانے کے بعد مریم بدل گئی تھی۔ وہ نرم لہجے والی لڑکی اب فولاد بن چکی تھی، چہرے پر سکون، مگر دل میں ایک آگ جو صرف اپنے وطن کے لیے جلتی تھی۔ ایک دن جب وہ شہیدوں کے خاندانوں کی تقریب میں شریک تھی، ایک شخص نے اس سے خاموشی سے ایک فائل تھمائی۔ اس پر لکھا تھا، DSD، خفیہ آپریشن زمرد کی واپسی۔ مریم چونک اٹھی۔ فائل کے اندر حیدر کی پرانی تصویر تھی اور نیچے لکھا تھا، اس کا ادھورا مشن زمرد اب تمہارا ہے۔ اس لمحے مریم کے دل نے کہا، حیدر، تم نے جسم دیا، اب میں روح دوں گی۔ DSD نے مریم کو ٹریننگ کے لیے بلایا۔ ایک عام لڑکی اب ایک خفیہ ایجنٹ بننے جا رہی تھی۔ صبح سے رات تک وہ گولی چلانا، دشمن کے کوڈ پڑھنا، خفیہ زبانیں اور خاموشی میں قتل کرنا سیکھتی۔ ہر مشق کے دوران جب وہ پسینہ پوچھتی
दिल में सिर्फ एक नाम दोहराती, हैदर। इंस्ट्रक्टर ने एक दिन पूछा, तुम इतनी सख्त मेहनत क्यों कर रही हो? क्या बदला लेने के लिए? मरियम ने निगाहें उठाकर कहा, नहीं, वादा निभाने के लिए। जिसने वतन के लिए जान दी उसका अधूरा पैगाम मैं मुकम्मल करूंगी। कुछ महीनों बाद वो अब एजेंट मरियम खान के नाम से पहचानी जाने लगी। चेहरे पर हिजाब, आंखों में फौलाद और दिल में इश्क की राख, जो अब वतन की आग बन चुकी थी। मरियम का पहला मिशन था ऑपरेशन ज़मर्द, जिसका मकसद था दुश्मन मुल्क में जाकर वो नेटवर्क तबाह करना जो अहमद ने अपनी जान देते वक्त ख़त्म करने की कोशिश की थी। वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म साज के रूप में सरहद पार कर गई। पहली रात जब उसने दुश्मन की मिट्टी पर कदम रखा, उसने अपने दिल में कहा, हैदर, मैं भी अपने वतन की मोहब्बत के साथ यहाँ आई हूँ और इंशाअल्लाह अपनी फ़तह हासिल ज़रूर करूँगी। अगर ज़िंदगी रही तो गाज़ी और शहीद हो गई तो अपने हैदर के साथ आसमान पर तारा बनकर रोशन हो जाऊँगी। वो दुश्मन के शहर में दाखिल हो गई, जहाँ हर चेहरे के पीछे शक था, हर मुस्कुराहट के पीछे एक ख़तरा। वहाँ उसकी मुलाकात हुई आदिल रिजवी से, एक खुफिया एजेंट जो खुद को फ्रीलांस रिपोर्टर कहता था। आदिल ज़हीन, पुरकशिश मगर पुरस्रार शख्स था। मरियम ने उस पर एतबार नहीं किया, लेकिन वो इसके करीब आता गया। मरियम अब दुश्मन की सरजमीन में गहराई तक जा चुकी थी। दिन रात की मुशक्क़त, खुफिया राब्ते और दुश्मन के कैंपों में घूमते हुए वो अपने मकसद के करीब पहुंच रही थी। लेकिन अब एक नई परेशानी उसके साथ थी, आदिल रिजवी। आदिल बज़ाहिर उसका मददगार था, लेकिन मरियम के अंदर का वजदान बार बार कहता था, ये शख्स तुम्हारे दुश्मनों से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। एक रात जब दोनों एक खुफिया जगह पर अगला कदम तय कर रहे थे, मरियम ने देखा कि आदिल अपने फ़ोन पर एक गैर मुल्की नंबर पर कोड ज़बान में बात कर रहा है। उसने खामोशी से सुना। कोड वर्ड में सिर्फ एक जुमला वाज़ा हुआ, टारगेट मरियम खान कन्फर्म। मरियम के कदम जैसे ज़मीन पर जम गए। सांस रुक गई, मगर चेहरे पर सुकून तारी रहा। उसने दिल में कहा, हैदर, तुम्हारी वारिस आज इम्तिहान में है। हैदर, मैं चाहती हूँ तुम्हारा अधूरा मिशन मुकम्मल करूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं फ़तह याब हूँ, फिर चाहे गाज़ी हो जाऊँ या अपने वतन के लिए शहीद। अगली सुबह मरियम ने अपनी खुफिया रेडियो लाइन के ज़रिए पाकिस्तान एम्बेसी को पैगाम भेजा, लेकिन ये पैगाम आम अल्फाज में नहीं था। उसने कोड वर्ड में सिर्फ एक जुमला कहा, ज़मर्द ज़ख्मी नहीं मगर दुश्मन साया है, एक नकाब के पीछे पाकिस्तानी लहजा छुपा है। एम्बेसी के खुफिया डेस्क पर बैठे अफसर ने फ़ौरन समझ लिया, एक दुश्मन एजेंट पाकिस्तानी के रूप में उसके साथ है। पैगाम का दूसरा हिस्सा और भी अहम था। मरियम ने कहा, अगर ज़मर्द खामोश हो जाए तो जान लीजिए कि वो अपनी खामोशी से बोली है। यह अल्फाज उसके आखिरी इशारे थे कि अगर वो वापस ना आए तो उसकी कुर्बानी रायगा ना जाने दी जाए। और पाकिस्तानी एम्बेसी तक ये पैगाम पहुंच चुका था कि मरियम और ज़मर्द दोनों ख़तरे में हैं। इसी शाम मरियम आदिल को उस फाइल तक ले गई जहां दुश्मनों का मुकम्मल नेटवर्क डेटा महफूज था। आदिल मुस्कुरा कर बोला, हम जीत गए मरियम, अब ये राज हमारे हैं। मरियम ने खामोशी से जवाब दिया, हमारे नहीं, मेरे वतन के हैं। आदिल की आंखों में एक लम्हे को हैरत चमकी, फिर इसने पिस्तौल निकाल ली। तुम्हें पता चल गया था? मरियम आहिस्ता से बोली, जिस औरत ने मोहब्बत खोकर वतन पाया हो वो धोखा पहचानने में कभी नहीं भूलती। दोनों के दरमियान एक खामोश जंग छिड़ गई। गोलियां चलीं, शीशे टूटे और मरियम के बाजू पर खून बहने लगा, लेकिन वो रुकी नहीं। उसने सिस्टम का कोड एक आखिरी बार बदला जो हैदर ने छोड़ा था, पासवर्ड वफा से जिंदा पाकिस्तान 786 कर दिया। नेटवर्क क्रैश कर गया, दुश्मनों का पूरा डेटा तबाह हो गया। आदिल ने चीख कर कहा,
تم نے سب ختم کر دیا، تمہارا ملک تمہیں کبھی نہیں بچا پائے گا۔ مریم نے زخمی ہاتھ سے پستول سیدھی کی اور دھیرے سے کہا، میرا ملک میرے خون سے زندہ رہتا ہے، بچانے سے نہیں، اور تم جیسوں کی میلی آنکھ میں اپنی سرزمین پر برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اپنے حیدر کا ادھورا مشن پورا کرنے آئی تھی اور میں اسے ضرور پورا کروں گی۔ وہ میں اپنے لہو سے کروں گی یا پھر تمہارے لہو سے، اور تمہارے ناپاک لہو کو ختم کرنا میرے لیے باعث فخر ہوگا۔ مریم نے ایک زوردار فائر کیا۔ عادل زمین پر گرا اور مریم اپنے زخموں کے ساتھ دیوار کے سہارے بیٹھ گئی۔ مریم کو لگا سب ختم ہو گیا۔ اس نے ایمبیسی کو آخری بار پیغام بھیجا، زمرد مطمئن ہے، دشمن خاموش۔ حیدر کا وعدہ پورا ہو گیا۔ حیدر کا ادھورا مشن مریم نے مکمل کر دیا۔ مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ عادل مرا نہیں تھا۔ اس نے زخمی حالت میں اٹھ کر آخری وار کیا۔ ریڈیو پر براہ راست پیغام بھیج دیا، یہ عورت پاکستانی ایجنٹ ہے۔ پوری دشمن فورس متحرک ہو گئی۔ ایمبیسی سے جواب آنے میں وقت لگتا، لیکن مریم کے پاس وقت ختم ہو چکا تھا۔ اس نے چھت کی طرف دیکھا جہاں شام کا ستارہ جھلملا رہا تھا، وہی ستارہ جو حیدر کا تھا۔ دل میں کہا، حیدر، ہم پھر ملنے والے ہیں۔ پھر اس نے اپنے آلے کو خود پر باندھا، ڈیٹا روم کے بیچوں بیچ جا کر کھڑی ہوئی اور دھیرے سے کہا، یہ میری خاموشی نہیں، میرا آخری پیغام ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اللہ اکبر۔ اور دھماکے کی گونج نے پورا شہر ہلا دیا، اور حیدر کا ادھورا مشن آپریشن زمرد اب مریم نے مکمل کر دیا تھا، اور وطن کے خاطر اپنی جان دے دی تھی، اور وہ شہید ہو گئی تھی۔ اور آج بھی احمد اور مریم کا ستارہ روز رات کو آسمان پر چمکتا ہے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے۔ کچھ دنوں بعد پاکستانی ایمبیسی میں ایک فائل آئی جس پر لکھا تھا، آپریشن زمرد کامیاب مگر ناقابل واپسی قربانی کے ساتھ۔ اسلام آباد میں ڈی ایس ڈی کے ہیڈ کوارٹر کی دیوار پر اب 3 تصویریں لگی تھیں، میجر رفیق شہید، کیپٹن حیدر شہید اور ایجنٹ مریم شہید۔ نیچے سنہری الفاظ لکھے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے محبت کو وطن کے نام پر قربان کیا تاکہ ہم آزادی کے ساتھ سانس لے سکیں۔ گلگت کی وادی میں رات کے آسمان پر 2 سات ستارے چمکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں وہ حیدر اور مریم ہیں۔ ایک نے عشق میں جان دی اور دوسرے نے عشق کے نام پر وطن کو بچا لیا۔ اور جب ہوا چلتی ہے تو لگتا ہے جیسے مریم کی آواز گونجتی ہو۔ وطن کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، چاہے دل ٹوٹ جائے یا جسم راکھ بن جائے۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ اگر محبت سچی ہو تو وہ صرف دلوں کو نہیں، سرحدوں کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ میں لاکھوں شکر ادا کروں تو بھی کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد ریاست میں سانس لینے کے قابل بنایا ہے، ہمیں ایک آزاد ملک دیا ہے جس میں ہم کلمہ حق پڑھتے ہیں، 5 وقت کی اذان سنتے ہیں، ہمارے بچے اچھے اسکولز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہماری بہنوں کی ہماری عزتیں محفوظ ہیں، ہمارے بھائیوں کے گلے نہیں کٹتے، ہمارے بھائی صبح کام پر جائیں تو واپس بحفاظت لوٹتے ہیں۔ تو صد شکر ادا کریں اللہ رب العالمین کا کہ اس نے ایک ہمیں آزاد ریاست دی۔ اور آپ کو پتہ ہے، ہم چین کی نیند سوتے ہیں، لیکن ہماری چین کی نیند کے پیچھے پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو مریم اور حیدر کی کہانی کو دہرا رہے ہیں۔ گرمی ہو یا سردی، سرحد پر ہماری حفاظت کرتے ہیں، سرحد پر رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بس ایک دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو ہر میلی آنکھ سے محفوظ رکھے اور ہمارے نوجوانوں کو لمبی عمر عطا کرے، دشمن کے ہر محاذ سے کامیاب ہو کر لوٹیں اور ہمیشہ فتح حاصل کریں، فتح یاب ہوں۔ آمین ثم آمین۔